افغان جنگ اور اس کے پاکستان پر اثرات ایک وسیع موضوع ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک عیاش اور لبرل امریکی خاتون جو کئی مردوں سے جنسی اختلاط سے کام نکلوانے کے لیے مشہور تھی، اس کی دوستی جنرل ضیاء الحق سے ہوئی، اور پھر یہی وہ خاتون تھی جس نے امریکہ میں ضیاء الحق کی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان اور اسرائیل کا ایک خفیہ معاہدہ کروایا۔ جنرل ضیاء الحق کی امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی اور سب سے بڑھ کر افغان جنگ کے لیے امریکی بجٹ میں بے پناہ اضافہ کروایا۔ جستجو میں آج ہم جنرل ضیاء الحق کی قریبی امریکی دوست جوان ہیرنگ کی داستان حیات میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکی فور فادر جارج واشنگٹن کا جوان سے کیا تعلق تھا، انور سادات، کنگ حسین، شاہ حسین کو جوان میں کیا دلچسپی تھی، اور وہ امریکہ میں اس کے محل میں آ کر وقت کیوں گزارا کرتے تھے۔ اردن میں بریگیڈیئر ضیاء الحق اور جوان ہیرنگ کی پہلی ملاقات کیسی ہوئی اور پھر کیسے لمبی دوستی میں بدل گئی؟ کیا جنرل ضیاء الحق کو CIA نے پہلے ہی اپنے خاص کارندے کے طور پر منتخب کر لیا تھا؟ جنرل ضیاء الحق کیسے ایک امریکی بدنام زمانہ خاتون سے امیج بلڈنگ کروایا کرتے تھے؟ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی تو کیسے جوان امریکہ سے ان سے خاص مشورہ کرنے پہنچ گئی؟ اور سب سے بڑھ کر جوان ہیرنگ اور چارلی ویلسن نے مل کر کیسے افغان جنگ کا بجٹ $10 ملین سے $1 بلین تک پہنچا دیا؟ کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا، جس کے لیے اسلامی نظام اشد ضروری ہے۔ And the president of Pakistan. In those days, women didn't even sit down to... I don't even know how I got in. The president of Pakistan flew me. They were so grateful, so grateful. They said the world doesn't know. Thank you for coming. People always call me a socialite. I hate being called a socialite. As she entertained kings and queens and heads of state from around the world. تو منظرنامہ کچھ ویسا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں جہادی کلچر پروان چڑھا۔ پاکستانی نوجوانوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ترغیب دی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑیں اور اس جہاد میں حصہ لیں۔ پاکستان کے بکاؤ مولوی کی سہولت کاری کے فرائض اس دور کے سیاستدان اور سیاسی جرنیل بہت بے شرمی سے ادا کر رہے تھے، مگر کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہی وقت جب پاکستان میں افغان جنگ کا پراپوگنڈا شروع کر کے غریب گھروں کے بچے مروانے کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، ٹھیک اسی وقت امریکہ میں جنرل ضیاء الحق کی ایک پرانی آزاد خیال دوست جوان ہیرنگ نے امریکی کانگریس مین چارلی ویلسن کو فون کر کے ٹیکساس میں اپنے شاندار گھر پر دعوت دی۔ جوان کے شاہانہ بیڈ روم میں جنسی اختلاط کے پرجوش لمحات میں جوان نے چارلی ویلسن کو اس بات پر قائل کیا کہ CIA افغان جہاد کو درست تناظر میں نہیں دیکھ پا رہی، اور اب اسے اور چارلی ویلسن کو مل کر سوویت یونین کو شکست دے دی ہے۔ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد کی وجہ سے پاکستان بڑی مشکل میں ہے اور امریکہ کو افغان جہاد کا بجٹ بڑھانا چاہیے۔ چارلی ویلسن ایسی کیفیت میں تھا کہ اس وقت جوان کو انکار کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس نے حامی بھر لی کہ وہ ضرور کچھ کرے گا، مگر چارلی ویلسن کا دل اچھی طرح خشک کرنے کے بعد جوان ہیرنگ نے اسے بتایا کہ اس نے پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس کی میٹنگ فکس کر دی ہے، اور وہ اگلے ہی روز اس سے ملنے پاکستان جائے گا۔ اور پھر تاریخ کی ایک ایسی کہانی کا آغاز ہوا جہاں پر ایک جنسی اختلاط سے شروع ہونے والی کہانی کی مرکزی کردار نے افغان جنگ میں اسرائیل اور پاکستان کو اتحادی بنا دیا، اور افغان جہاد کا بجٹ $10 ملین سے سالانہ $1 بلین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر اس ہوشربا کہانی میں گھسنے سے پہلے لازم ہے کہ ہم جنرل ضیاء الحق کی امریکی دوست جوان ہیرنگ سے ایک بنیادی تعارف حاصل کریں۔ کہا جاتا ہے کہ 1929 کو پیدا ہونے والی جوان ہیرنگ کی والدہ کا تعلق امریکی فور فادر جارج واشنگٹن کے خاندان سے تھا۔ اس کے ننیال نے 1834 کے 13 دن کے میکسیکو کے محاصرے میں حصہ لیا تھا، اور اس کے ایک انکل نے ٹیکساس کے انقلاب میں حصہ لیا اور عالموں کی جنگ میں مارے گئے۔ جوان ہیرنگ امریکہ کے امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ اس کے اندر امراء والی ساری خصوصیات اور عادتیں تھی، اور اسے وراثت میں کثیر دولت اور شاندار گھر بھی ملا تھا۔
اس کی پہلی شادی 60 کی دہائی میں آئل کے بڑے کاروباری خاندان میں بیرن ریکی سے ہوئی. جوین امریکہ کے سوشل سرکل میں بہت ایکٹیو رہی. دونوں میاں بیوی کو سوشل بٹر فلائز کہا جاتا تھا. اس کے ہیوسٹن والے گھر میں ہونے والی پارٹیاں امریکہ میں بھی اپنی مثال آپ تھیں. جوین ایک رنگین مزاج عورت تھی اور اس کے دوستوں کے مطابق یہ گنتی ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ ہم بستر ہوئی تھی. اس کی گھر ہونے والی ڈانس پارٹی آرٹ کا شاہکار ہوا کرتی تھی. وہ پرانے وقتوں کی تھیم ڈیزائن کرتی جہاں پر اس پارٹی میں کبھی غلام لڑکیوں کی نیلامی کے ایکٹ کیے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کے ساتھ عرب ممالک میں بھی بہت وقت گزارا کرتی تھی. یہ الگ بات کہ اس نے پہلے شوہر سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی اور وہ خاندان بھی آئل بزنس سے ہی جڑا تھا. 70 کی دہائی کا آغاز تھا جب جوین کا ٹی وی پر ایک ٹاک شو شروع ہو چکا تھا. اسی دور میں وہ باب ہیرنگ سے دوسری شادی کر چکی تھی. باب امریکہ کی سب سے بڑی نیچرل گیس کمپنی کا مالک تھا. اس کی کمپنی عرب ممالک سے تیل نکالا کرتی تھی اور بعد میں عربوں کو آئل نکالنے کی مشینری فروخت بھی کیا کرتی تھی. جوین نے پہلے شوہر کو کیسے چھوڑا اور کیسے امریکہ کے امیر ترین شخص سے دوسری شادی کی، یہ ہمارا ٹاپک نہیں. دوسرے شوہر کے ساتھ جوین کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ اب وہ اکثر اپنے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں عرب ممالک کے دورے کرنے لگی. عرب ممالک کے ان دوروں میں اس امریکی جوڑے کی میزبانی اکثر عرب بادشاہ اور شیخ کیا کرتے اور ان کی ملاقاتیں خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں سے بھی رہا کرتی تھی. جوین ہیرنگ تو پہلے ہی سوشل شیرنی کے نام سے مشہور تھی تو اس کے عالمی تعلقات میں بھی بے پناہ اضافہ ہونے لگا. یہ ایک عام بات تھی کہ جوین کے ٹیکساس والے شاندار محل میں عرب بادشاہ، شیخ اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ کر رہا کرتے تھے. کتاب چارلی ولسنز وار میں لکھا ہے اس کی پارٹیاں ہمیشہ شاندار ہوا کرتی تھی. سویڈن کے بادشاہ کے لیے شیخ کا ڈسکو کا خیمہ ہوا کرتا تھا جو زیبرا، قالین، شیروں کے کھلونے اور بیلے ڈانسر سے مکمل ہوا کرتا تھا. اس نے فرڈینینڈ اور میلڈا مارکوس کو اتنا خوش کیا کہ جب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ فلپائن کا دورہ کیا، مارکوس نے پیتل کے بینڈ اور آنر گارڈ سے اس کا استقبال کیا. ہیرنگ نے جلد ہی انور سادات، کنگ حسین، شاہ گریس، شاہ ایران اور عدنان خشوگی کو اپنے قریبی دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیا اور یہ سب ہیرنگ کے 22 کمروں والے ریور راکس مینشن میں بے حد تفریح کیا کرتے تھے. جب کسی عرب بادشاہ یا رہنما کا امریکی دورہ ہوتا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جوین سے میزبانی کی درخواست کرتا اور یہی وہ دن تھے جب اردن میں ہزاروں فلسطینیوں کا خون بہانے والے ایک پاکستانی بریگیڈیئر ضیاء الحق سے اس کی ملاقات اردن میں ہوئی. اور اردن میں جنرل ضیاء الحق کے کارنامے ہم جستجو پر بتا چکے ہیں جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. بریگیڈیئر ضیاء الحق اردن میں فلسطینیوں کا بے درے خون بہانے میں مصروف تھے اور یہیں پر جوان ہیرنگ اور ضیاء الحق کا سامنا ہوا اور پھر یہ ملاقات ایک ایسی دوستی میں بدل گئی جو پھر بعد میں اتنی گہری ہوئی کہ جنرل ضیاء الحق نے اسی عورت کی مدد سے افغان جہاد لڑا اور جوان ہیرنگ نے بھی ہر طرح سے جنرل ضیاء الحق کی مدد کی. حسن عباس کی کتاب پاکستان's Drift into Extremism, اللہ دا آرمی اینڈ امریکنز وار آن ٹیرر میں لکھا ہے. لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی جو سینئر ترین جرنیلوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بھٹو کے دور میں ضیاء کے ساتھ مل کر کام کیا، وہ حیرت انگیز طور پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ضیاء کو احتیاط سے سکھا رہا تھا کہ بھٹو سے کیسے جیتنا ہے، اور وہ مزید دلیل دیتے ہیں یہ ممکن ہے کہ CIA نے انہیں اسی وقت قابو کر لیا ہو جب وہ امریکہ میں تربیت کے لیے گئے تھے. میں حیران ہوں کہ جنرل ضیاء کی ہیوسٹن ٹیکساس میں پاکستان کی اعزازی کونسل مسز ہیرنگ سے دوستی کیسے ہوئی. شاید ضیاء کے جارڈن میں رہتے ہوئے وہ CIA اور سعودی عرب کے بنیاد پرست مسلمانوں کے قریب ہو گئے تھے. جوین ہیرنگ کے معاملات ایسے ہی چلتے رہے مگر دوسری طرف اس کے پاکستانی دوست جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا. اس نے پہلے پاکستان کا آئین توڑ کر مارشل لا لگایا اور پھر پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی. عالمی طور پر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نے بہت اثر کیا اور جنرل ضیاء الحق کو عالمی سطح پر کوئی جگہ ملنا دور دور تک ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. جنرل ضیاء الحق کے لیے عالمی سلوک بہت تکلیف کا باعث تھا اور پھر اس نے اپنی امریکی دوست جوان ہیرنگ سے یہ درخواست کی کہ کم از کم امریکہ میں وہ یہ کوشش کرے کہ اس کا امیج کچھ اچھا ہو.
تو جوین نے اپنی ہر پارٹی میں اور ایونٹ میں اکثر جنرل ضیاء الحق کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دی. وہ اپنے دوستوں کو یہ بتایا کرتی تھی کہ بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے نہیں مارا، بلکہ وہ ایک فری اینڈ فیئر عدالتی ٹرائل کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر انجام کو پہنچا ہے. لیکن جوین ہیرنگ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور جنرل ضیاء الحق کی سفارتی تنخواہی میں کمی نہیں آ رہی تھی. حتیٰ کہ امریکہ میں زیرت پاکستانی سفیر جنرل ریٹائرڈ یعقوب علی خان بھی جنرل ضیاء کی امیج کو بہتر کرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو رہے تھے. امریکہ میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا تو جوین کو پاکستان کے دورے پر بلایا گیا، جہاں پر جنرل ضیاء الحق اور جوین نے اس حوالے سے امریکہ میں پراپوگنڈے کا ایک نیا منصوبہ بنایا. چارلی ویلسن وار کا ایک اقتصاد ملاحظہ فرمائیں. تو اس سال وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوئی. وہ بدنام زمانہ ڈکٹیٹر ضیاء میں خوبیاں تلاش کرنے کے لیے تیار تھی. اسلام آباد میں ضیاء نے جلد ہی اس کا دل جیت لیا. اس نے اسے سادہ فوجی ہیڈ کوارٹر میں کھانے پر دعوت دی. اسے وضاحت دی کہ وہ کبھی بھٹو کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرتا اگر اس کے لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوتے. اس دورے کا غیر متوقع سرپرائز ہیرنگ کا ضیاء پر حیران کن اثر تھا. وہ ایک بنیاد پرست مسلمان تھا اور وہ پیدائشی عیسائی تھی. پھر بھی ہر طرح سے یہ تعلق اتنا مضبوط ہوا کہ ایک وقت تک اسے ضیاء کی سب سے قابل اعتماد امریکی صلاح کار کہا جانے لگا. خیر، جنرل ضیاء الحق کی خصوصی ہدایت پر صاحبزادہ یعقوب نے جوین ہیرنگ سے ملاقاتیں شروع کی اور ان کی کوششوں کی صلاحیت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے انہیں ہسٹن میں پاکستان کا اعزازی قونصل بھی مقرر کر دیا گیا. جنرل ریٹائرڈ یعقوب علی خان وہ پاکستانی جرنیل تھے جنہوں نے 1971 میں مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کا خون بہانے سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کی امریکہ کے سفارتی حلقوں میں کتنی عزت تھی یہ ہم جستجو پر صاحبزادہ یعقوب علی خان کی داستان حیات میں بتا چکے ہیں، جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. جنرل ضیاء الحق نے اپریل 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خون سے ہاتھ رنگے، اور پھر یہی دسمبر 1979 تھا جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور جنرل ضیاء الحق کی لاٹری نکل آئی. اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، اسے جنرل ضیاء الحق کی شکل میں ایک اتحادی کی ضرورت تھی، اور امریکہ کا ذاتی مفاد اب جنرل ضیاء الحق سے منسلک ہو چکا تھا. مگر یہ ساری صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کو اپنی امریکی خاتون دوست جوین ہیرنگ کی ضرورت تھی. سوویت یونین کے حملے کے بعد افغانستان سے ہزاروں مہاجرین پشاور میں آ کر پناہ گزین ہو گئے تھے. افغانوں نے سوویت یونین کے خلاف جنگ شروع کر دی، مگر یہ ایک چیوٹی اور ہاتھی کی لڑائی بھی نہیں تھی. افغانی مسلسل کٹ رہے تھے اور پشاور میں افغان مہاجر کیمپ انسانی علمیے کی بدترین شکل تھے. تو جوین ہیرنگ اپنے ٹی وی چینل کا کیمرہ لے کر بیٹے سمیت پاکستان پہنچ گئی. پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی امریکی خاتون نے پاکستان کے لیے ایسی خدمات سر انجام دی ہو، لیکن جوین پشاور میں موجود تھی. جوین نے وہاں پر سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے موضوع پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس کا نام کریج از آر ویپن تھا. جنرل ضیاء الحق نے جوین کے پروٹوکول کے لیے پاک فوج کے جہاز اور ہیلی کاپٹر بھیجے. پاکستان کی وزارت اطلاعات اور پاک فوج کا محکمہ تعلقات عامہ کے افسران بھی جوین کی مدد کے لیے موجود تھے. جوین اس مقام پر بھی پہنچی جہاں اس کے بقول کوئی نہیں جا سکتا تھا. جنرل ضیاء الحق کے بھیجے فوجی اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ضیاء نے اسے 7 فٹ کا ایک باڈی گارڈ بھی دیا. اس نے رات وہاں گزاری جہاں پر پاکستانی فوجیوں نے اسے اپنے کمبل بھی دیے، اور یہ جوین کے لیے زندگی کی سب سے مشکل مگر یادگار ترین رات تھی. حسین حقانی کی کتاب میگنیفیسنٹ ڈیلوژن پاکستان دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ این ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ میں لکھا ہے جن لوگوں کو ضیاء نے پاکستان آنے اور مجاہدین سے ملاقات کی دعوت دی ان میں ٹیکساس کی سوشلائٹ جوین ہیرنگ بھی شامل تھی، جس کا دوسرا شوہر رابرٹ ہیرنگ ہیوسٹن نیچرل گیس کمپنی کا چیئرمین تھا جو بعد میں اینرون میں شامل ہو گئی. اس کے کاروباری مفادات مشرق وسطیٰ میں تھے اور رابرٹ کو ہیوسٹن میں پاکستان کا اعزازی قونصل بننے کی پیشکش کی گئی. اس نے جواب میں تجویز دی کہ جوین کو بیک وقت مراکش اور پاکستان کا اعزازی قونصل بنایا جائے.
जोएन का मकसद था कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाकर वो अमेरिका वापस जाएगी और वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री अमरीकियों को दिखाकर अफ़गान जंग के लिए अमेरिका के बजट को बढ़ाने और फंड इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। उसने अमेरिका वापस जाकर CIA के डायरेक्टर विलियम केसी की मदद से CIA हेडक्वार्टर में ये फिल्म चलाई। वो कई तरफ से ये कोशिश कर रही थी कि अमेरिकी बजट में इजाफा कर सके, मगर उसे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही थी और ना ही अमेरिकी हुकूमत की तरफ से जनरल ज़ियाउल हक को मुनासिब प्रोटोकॉल मिलता नज़र आ रहा था। मगर ऐसे ही वक्तों में जोएन हैरिंग तक ये खबर पहुंची कि कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन ने अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिकी बजट को $1 सालाना कर दिया है। और यहाँ से जोएन हैरिंग को एक ऐसा रास्ता नज़र आया जिससे सारी सूरत हाल बदल सकती थी। चार्ली विल्सन भी जोएन हैरिंग के लिए कोई अजनबी नहीं था। इन दोनों की पहली मुलाकात 1977 में हुई थी, जब जोएन का शौहर बॉब हैरिंग अपने ऑयल के बिजनेस के लिए अमेरिकी कांग्रेस से एक बिल पास करवाना चाहता था और उसे ये नामुमकिन लग रहा था। और ऐसे ही वक्तों में एक पार्टी में जोएन हैरिंग और चार्ली विल्सन की पहली मुलाकात हुई और फिर न जाने ऐसा क्या जादू हुआ कि चार्ली विल्सन ने वो बिल पास करवा दिया और फिर एक नई दोस्ती का आगाज़ हुआ। जुस्तजू पर अफ़गान जंग जनरल ज़ियाउल हक की किरदार, इसराइली असला और अमेरिकी डॉलरों की कहानी अभी जारी है। दूसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन कितना बाइख्तियार था जो अफ़गान जंग के बजट को $10 मिलियन से $1 बिलियन तक ले गया। यहूदियों के लाडले कांग्रेसमैन ने कैसे जोएन हैरिंग के साथ मिलकर अफ़गान जंग का नक्शा ही बदल डाला। जनरल ज़ियाउल हक क्यों काबीना के इजलास छोड़कर जोएन हैरिंग का फ़ोन सुना करते थे? क्या पाकिस्तान ने अफ़गान जंग इसराइली असले से लड़ी? जनरल ज़ियाउल हक का इस्लामी मंजन क्यों उनकी अमेरिकी दोस्त जोएन हैरिंग के सामने गायब हो जाया करता था? इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान में इसराइली असला पहुंचाने में क्या किरदार अदा किया? अफ़गान जंग का वो हैरान कुन इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान, इसराइल, सऊदी अरब, मिस्र और अमेरिका सोवियत यूनियन के खिलाफ एक हो गए। और सबसे बढ़कर क्या ये सच है कि जोएन हैरिंग ने अफ़गान जंग में पाकिस्तान और इसराइल का एक खुफिया मुआहदा करवा कर उन्हें इत्तेहादी बना दिया? और जब जनरल ज़ियाउल हक से इसकी इजाज़त तलब की गई तो उसने हंसते हुए कहा, बस ये ध्यान रहे कि असले के डब्बों पर डेविड के सितारे ना बने। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप जुस्तजू की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।